جب بھی میں مالاکان آتا ہوں تو میں ویسے ہی محسوس کرتا ہوں جیسے میں اپنا لارکانو پہنچا ہوں. اگر میں آج درگاہ میں ہوں تو ویسے ہی محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنا نودیروں میں ہوں، اپنے قائد عوام کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جیالوں کے درمیان ہوں. ہمارا اس دھرتی کے عوام سے، ہمارا یہاں کے عوام سے 3 نسلوں کا ساتھ ہے. ہمارا آج کا نہیں، ہمارا 3 نسلوں کا ساتھ ہے. قائد عوام نے آپ کے بھروں کے ساتھ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھا. آپ نے جب قائد عوام کے ساتھ دیا تو آپ نے مالاکند کے، پختونخوا کے اور پورا پاکستان کا جو قسمت ہے، آپ نے پاکستان کی قسمت تبدیل کر دیا. آپ نے یہاں کے عوام کو آزادی دلوایا تھا. قائد عوام کے ساتھ مل کے آپ نے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا. آپ نے عوام کو ووٹ کا حق دلوایا، عوام کو آزاد کروایا. آپ نے قائد عوام نے یہاں ٹیکس فری زون قائم کیا تو یہاں کے عوام کے لیے، اور آج بھی اگر کوئی ہمارا مالاکند پہنچ کے قائد عوام کا یہ دیا ہوا تحفہ ختم کرنے کی کوشش بھی کرے تو آج بھی بھٹو کے جیالے موجود ہے ان کو بھگانے کے لیے. اور اگر 2023 میں کوئی یہ کوشش کرے، کوئی یہ سوچے کہ یہ جو قائد عوام کا دیا ہوا تحفہ ہے، ٹیکس فری کا نظام ہے، یہاں کے عوام سے یہ حق چھیننے کی کوشش بھی کرے تو آج بھی بھٹو کے جیالے موجود ہے. ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. ہم 3 نسلوں سے یہاں کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اگر درگاہ میں گھی مل موجود ہے تو قائد عوام نے اس کی بنیاد رکھی. اگر بطخیل میں وول سپننگ مل موجود ہے تو اس کا بنیاد بھی قائد عوام نے رکھا تھا. اگر آج بھی آپ کو فری پاسپورٹ ملتا ہے، قائد عوام نے تو فری پاسپورٹ دلوایا تھا، وہ حق قائد عوام نے دیا تھا. اگر اس کی بنیاد پہ آج تک یہاں کے عوام
بیرون ملک میں دوسرے ملک میں کام کر رہے ہیں، پاکستان میں رائلٹیز بیچ رہے ہیں، تو یہ بھی قائد عوام کا کارنامہ ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ملاکنڈ کے عوام کے لیے گیس کی بندوبست کی تھی۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن تھا، وہ چاہتی تھی کہ پورا ملاکنڈ کو نہ صرف گیس ملے مگر گھر گھر تک بجلی پہنچایا جائے۔ یہاں کے عوام کے لیے قائد عوام نے روزگار دلوایا، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی روزگار دی تھی۔ شہید بی بی نے نہ صرف نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے، مگر شہید بی بی نے تو عورتوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے تھے۔ شہید بی بی نے لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام شروع کیا، شہید بی بی نے فرسٹ ویمن بینک شروع کیا، فیمیل پولیس اسٹیشن شروع کروائی تھی، تاکہ ہر کوئی روزگار اپنا کما سکے۔ یہ عوامی حکومتیں کام کرتے ہیں۔ قائد عوام نے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہاں کے عوام کی خدمت کی، تو صدر زرداری نے بھی ملاکنڈ کے عوام کے لیے، پختونخوا کے عوام کے لیے خدمت کی۔ پختونخوا کو شگاف دلوایا تو صدر زرداری نے دلوایا تھا۔ پختونخوا کو ہر صوبہ کو NFC کا حق ملا تو صدر زرداری نے دیا۔ اپنا وسائل کے مالک بنے تو صدر زرداری نے بنائے۔ 18ویں ترمیم دی، آئینی حقوق دیے تو صدر زرداری نے دیا۔ صدر زرداری نے یہاں کے عوام کو دہشت گردی سے آزادی دلوایا تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری تقریر میں پیغام کہ کچھ قوتیں پاکستان کا پرچم نہ ملاکنڈ میں دیکھنے چاہتے ہیں، نہ سوات میں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ قبائلی علاقوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری وعدہ تھی کہ میں سوات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہراؤں گا، اور وہ وعدہ صدر زرداری نے پورا کیا۔ ہم نے نہ صرف دہشت گردوں کو شکست دلوائے، مگر ہم نے اپنے دور میں IDPs کا خیال بھی رکھا۔ ہمارے دور میں 2.5 ملین IDPs، دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ IDPs۔ 3 مہینے کے اندر صدر زرداری نے ان IDPs کو واپس گھر بھیجے تھے، اور ان کی طرح خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ صدر زرداری نے ہر خاندان کے لیے، ہر گھر کے لیے کمپنسیشن بھی دیا، اور صدر زرداری نے پورا ملاکنڈ کے جو بھی لون تھے وہ سارے قرض معاف کیے۔ یہاں کے عوام کے سارے یوٹیلیٹی بلز معاف کروایا۔ یہ ہوتا ہے طریقہ نہ صرف دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کا، مگر وہاں کے عوام کے متاثرین کو، وہاں کے عوام کو آپ لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ جس انداز سے، جس طریقے سے صدر زرداری کے حکومت کے جانے کے بعد
ہمارا IDPs کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ میرے بڑوں کے ساتھ دیے۔ ملکنڈ کے عوام وفادار لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں۔ میں آج ایک بار پھر آپ کے پاس واپس آیا ہوں۔ وقت کے ظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں، وقت کا فرعون کا مقابلہ کر رہے ہیں، آج کا یزید کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم اس کٹپٹلی اس سلیکٹڈ کا مقابلہ پہلے دن سے کر رہے ہیں۔ یہ جیالے اس کٹپٹلی کا مقابلہ پہلے دن سے کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے وار کیا تو پہلے دن سے کیا۔ پارلیمان کے اندر اس کو سلیکٹڈ کا پکار دلوا کے دنیا بھر میں اس کا پہچان بنایا، اور پہلے دن سے میں اسی جدوجہد پہ ہوں۔ کیا ہم اس غیر جمہوری شخص کا مقابلہ جمہوریت سے کریں گے؟ امپائر کی انگلی کا علاج ہم انگوٹھا سے کریں گے، ہم ووٹ سے کریں گے، ہم جمہوریت سے کریں گے۔ اگر ہم نے اس کو نکالنا ہے، اور ہم نے نکالنا ہی ہے، تو میں جمہوری طریقہ اپناؤں گا، میں احتجاج بھی کروں گا، اس کا ہر مخالف سے گلا ملاؤں گا، مگر کوئی غیر جمہوری ہتھیار نہیں استعمال کر سکتا ہوں۔ میں کسی ادارہ پہ حملہ نہیں کر سکتا ہوں۔ میں کالا کوٹ پہن کے عدالت نہیں جاؤں گا۔ میں گیٹ نمبر 4 پہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا۔ قائد عوام نے ہمیں سکھایا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اسی عوام کی طاقت سے ہم کٹپٹلی کو بگائیں گے۔ اور آپ نے ساتھ دیا، اور کس طریقے سے، کس انداز سے آپ نے ساتھ دیا، ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ ہم نے مسلسل یہ کوشش کیا کہ پورا اپوزیشن کو ایک پیج پہ لایا جائے، احتجاج کا سلسلہ کے ساتھ ساتھ پارلیمان میں وار کیا جائے۔ ہم نے اگر PDM کا بنیاد رکھا تو اس لیے رکھا کہ ہمارا آپس کے اختلافات اپنی جگہ، مگر اگر ہم باہر بھی احتجاج کریں گے، اگر ہم استعفیٰ نہیں مگر بائی الیکشنز میں مقابلہ کریں گے، سینٹ الیکشنز میں مقابلہ کریں گے، عدم اعتماد میں مقابلہ کریں گے، تو ہم اس کو بگا سکتے ہیں۔ غیر جمہوری شخص سے جمہوریت کا انتقام لے سکتے ہیں۔ اور میں آج پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں، پیپلز پارٹی کے جیالوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کامیاب ہو چکے ہو۔ عمران اپنا اکثریت کھو چکا ہے، عمران کا حکومت ختم ہو چکا ہے۔ چوہے کہنے والے چوہے بھاگتے ہیں مقابلہ سے۔ عمران تو چوہا نہیں ہو، عمران you're a rat عمران خان۔ اپنے آپ کو خان کہلاتا ہے یار۔ یہ کہاں کا خان ہے آپ مجھے بتائیں۔
فنی گالا کا خان ہو سکتا ہے، یہ فنی گالا کا خان ہو سکتا ہے۔ غیرت ہے تو مقابلہ کرو، عمران مقابلہ کرو۔ بزدل گالی دیتا ہے، بزدل گالی دیتا ہے، بزدل بھاگتا ہے، مرد ہے تو مقابلہ کرو۔ 8 مارچ پہ ہم نے عدم اعتماد جمع کیا، 8 مارچ کو 7 دن کے اندر ہی اندر ووٹنگ ہونا تھا۔ ہم نے 7 ریکویزیشن کیا تھا، تو پھر 14 دن کے اندر ہی اندر آئین کہتا ہے کہ سیشن بلانا پڑتا ہے، مگر بزدل پہلے پارلیمان کے لاجز پہ حملہ کرتا ہے، پھر بزدل سندھ ہاؤس پہ حملہ کرتا ہے۔ سیشن سے بھاگنے کے لیے یہ بزدل اب آئین توڑ بیٹھا ہے، بیچارہ اسپیکر کو تو آرٹیکل 6 میں پھنسا رہا ہے۔ چیلنج کرتے ہیں، یہ بھاگنا کا سلسلہ بند کرو، کل عدم اعتماد لے کر آؤ۔ جلسہ کہہ رہے ہو، آپ 173 ممبرز کا جلسہ کرو نیشنل اسمبلی میں۔ یہ اس بزدل پہ آتے ہیں ہم۔ 3 سال گزر چکے ہیں اور اس کو کہنے کو کچھ چیز نہیں ہے۔ آج تک میری ٹوٹی پھوٹی اردو کے بارے میں وزیر اعظم ہو کے ہمیں اردو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک تو میں وزیر اعظم کو سمجھانا چاہوں گا کہ اردو ہمارا قومی زبان ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ اردو سیکھے، اچھے طریقے سے اردو بولے، مگر اس ملک میں بہت زبان بولے جاتے ہیں، ہم ہر زبان کا عزت کرتے ہیں۔ اس ملک میں پشتو بولنے والے اتنا پاکستانی ہیں جتنے اردو بولنے والے ہیں۔ اس ملک میں سرائکی بولنے والے اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے اردو بولنے والے ہیں، سندھی بولنے والے بھی اتنے بھی پاکستانی ہیں۔ جو بھی زبان اس ملک میں بولا جاتا ہے ہم اس کا عزت کرتے ہیں، اور آپ ہمیں اردو سکھانے سے پہلے اپنے ہی بچوں کو اردو سکھا دو۔ پتہ نہیں کیا کہتا ہے یہ آدمی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو زبان استعمال کیا جاتا ہے وہ وزیر اعظم کے منہ سے تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اگر نظریاتی کو آپ کے اختلافات ہیں اس پہ آپ بات کر سکتے ہو، مگر اگر آپ صرف گالی دے سکتے ہو تو یہ ایک ہارا ہوا شخص کا نشانی ہے۔ اور یہ جو ڈیزل کہتے ہیں، خود اس نے پاکستان کی تاریخ میں جو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے وہ تو نظر نہیں آتا ہے۔ خود کہتا ہے کہ وہ اس لیے وزیر اعظم نہیں بنا کہ وہ ٹماٹو اور آلو کی قیمتیں پہ فوکس کرے،
قوم تو یہی چاہتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم مہنگائی کی طرف دہائی دے۔ قوم کو یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہر کابینہ کے اجلاس میں جو سب پہ اول ایجنڈا آئٹم کیا ہوتا تھا کہ مہنگائی کا کیا صورتحال ہے، آج پرائسز کیا ہے، کل ہم اس میں بہتری کیسے لے آ سکتے۔ 3 سال کے جھوٹ کے بعد یہ آدمی یہاں آ کے کہتا ہے کہ اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مہنگائی کا صورتحال کیا ہے، گالی دینے کو ترجیح دیتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو بوٹ پالش پہ یہ الزام لگاتا ہے۔ عمران نے تو سارا کا سورا بوٹ پالش تو ختم کیا ہے، کوئی بوٹ پالش رہا ہی نہیں ہے۔ پورا سمندر بوٹ پالش بن جائے تو یہ خان صاحب اس کو ختم کر دیتا۔ کس قسم کا آدمی جو مدینہ کا ریاست کا بات کرتا تھا، مدینہ کا ریاست کا بات کرتا ہے، ایک اسی زبان سے جو آپ مدینہ کے ریاست پہ درس دیتے ہو، اسی زبان سے آپ گالی نکالتے ہو۔ یہ کیسے مدینہ کا ریاست ہو سکتا ہے؟ مدینہ کا ریاست عدل اور اخلاقیات پہ مبنی، آپ کا ریاست گالی پہ مبنی ہے، آپ کا ریاست جادو پہ چل رہا ہے، آپ کا ریاست عوام دشمن ریاست ہے۔ آپ نے قوم بنانے کی بات کی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر مزدور بھوکا پیٹ سوئے، کسان بھوکا پیٹ سوئے، سفید پوش طبقہ بھی بھوکا پیٹ سوئے، تو آپ کیسے اور کون سا ملک بنائیں گے؟ آپ نے اس ملک کو بنانے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا، اس ملک کی تباہی کی بندوبست کرنے کے لیے اس شخص کو بھیجا گیا۔ یہ جو آج سازش کہہ رہا ہے، خود سب سے بڑا سازش ہے، آج کا نہیں کب کا سازش ہے، آپ کو یاد ہے؟ اس کو کب سے ٹاسک دیا گیا، کب سے ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان کی سیاست میں آ کے اس کا نیپی چینج ہوتے ہوتے اقتدار پر تک پہنچایا جائے گا۔ جب اس ملک پہ مسلط ہو جائے گا تو معیشت کا بھی تباہی کا بندوبست کرے گا، معاشرے کا تباہی کا بندوبست کرے گا، خارجہ پالیسی کا تباہی کا بندوبست کرے گا، اور کہے گا کہ میں قوم بنا رہا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں اس سے، یہ ملکند آ کے کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھارت کا فورن پالیسی کامیاب ہے؟ وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے آپ نے یہ بیان کیسے دیا؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس نے یہ بیان کیوں دیا۔ اس کا خارجہ پالیسی، اس کا سیاسی پالیسی بھارت کا خارجہ پالیسی اور بھارت کا سیاسی پالیسی سے ملتی جلتی ہے۔ اگر بھارت کا سیاست تھا، اگر بھارت کا خارجہ پالیسی تھا اور ہے کہ سی پیک کو سیبوٹاج کرنا ہے، تو اس شخص نے آ کے کیا کیا؟ سی پیک کو سیبوٹاج کیا۔ اپنے وزراء سے جو آج تک وزراء موجود ہے ان سے سی پیک کے خلاف بیان دلوائے گئے، سی پیک کو کرپٹ منصوبہ قرار دے دیا گیا، اور آج تک سی پیک گو سلو پہ چل رہا ہے۔
یہ اگر بھارت کا سازش ہے تو عمران کا بھی سازش ہے. یہ جو فورن کنسپریسی، فورن ہاتھ ہر جگہ دیکھتا ہے، خود تو جواب ہی نہیں دیتا. فورن فنڈنگ کیس تھا، ہر کسی کے خلاف الزام لگاتے ہوئے آپ کے خلاف تو سزا آ چکا ہے، رپورٹ آ چکا ہے. الیکشن کمیشن نے، اکبر ایس بابر نے ثابت کر لیا ہے کہ اسرائیل سے اس کے لیے فنڈنگ آیا ہے، بھارت سے اس کے لیے فنڈنگ آیا ہے. کس منہ سے کسی اور کے لیے فورن ایجنٹ کا نام استعمال کرتا ہے یہ آدمی؟ اگر برون قوتوں کا یہ خواب تھا کہ ہم نے معیشت، پاکستان کی معیشت کو گرانا ہے، تو اس نے آئی ایم ایف کے سامنے جھک کے جو پاکستان میں معاشی بحران پیدا کیا، پاکستان کو دنیا میں کمزور کیا، پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے سیلاب میں، سونامی میں عوام کو ڈبا دیا. یہ سازش عمران کا سازش ہے، اور یہ سب سے خطرناک سازش ہے جس کی وجہ سے آج ہر پاکستانی پریشان ہے. بیرونی سازش، بیرونی سازش، اس سے بڑا کیا بیرونی سازش ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھارت کے الیکشن کیمپین میں ٹوٹ پڑتا ہے، مودی کی الیکشن کیمپین کا چیف الیکشن آفیسر بنتا ہے، اور وزیر اعظم کے منصب سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ مودی جیتے گا تو یہ تو بڑا اچھا ہوگا، کشمیر کے مسائل حل کریں گے. کیا یہ کوئی سازش نہیں تھا؟ کیا کشمیر پہ جو سودا اس عمران نے کیا ہے وہ کوئی سازش نہیں ہے؟ کیا کشمیری بہن بھائی یہ الزام نہیں لگا رہے ہیں؟ کیا یہ ہر پاکستانی کا نعرہ نہیں ہے کہ کشمیر پہ سودا نامنظور؟ یہ عمران کا سازش ہے، یہ اب فورن فنڈڈ سازش ثابت ہو چکا ہے. تو کس منہ سے کسی اور کے لیے فورن سازش کا بات یہ آدمی کر سکتا؟ میں پاکستان کے عوام کو امید دلانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس عذاب سے نکلنے والے ہیں. ہم اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے نہ اپنے لیے کوئی اس محنت کر رہے ہیں یا جدوجہد کر رہے ہیں. ہم اگر محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کر رہے ہیں. آپ کا ووٹ پہ جو ڈاکا ہوا ہے اس کا حساب لینے کے لیے، آپ کو صاف شفاف الیکشنز آپ کے لیے بندوبست کرنے کے لیے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان الیکشنز میں، صاف شفاف الیکشنز میں جو دور نہیں ہے، میں ایک بار پھر آپ کے پاس آؤں گا، اس الیکشن میں اپنے لیے ووٹ مانگوں گا. اب اگر آیا ہوں تو ملک کو بچانے کے لیے، اس نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور اس کٹ پٹلی کا جھوٹ کا جواب دینے کے لیے. دو باتیں رہ چکے ہیں، ایک جو یہ کرپشن کا رٹ لگا ہوا ہے، اور دوسرا میں نے اس جانور کا جو اس نے لفظ استعمال کیا اس پہ بھی آنا ہے. ایک کرپشن 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 20 سال 30 سال یہی نعرہ اسی شکل اسی آدمی کا زبان سے ہم سن رہے ہیں. کان تو پک چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں 3 سال ہو چکے ہیں وفاق میں، اس سے زیادہ 8 سال ہو چکے ہیں صوبہ میں. اس پورا 8 سال میں ایک کرپٹ شخص کو سزا ملا ہے؟ ایک کسی کرپشن سکینڈل کا حساب ملا ہے ہمیں؟ اس کا اپنا نیب سے، اپنا ادھر جو اینٹی کرپشن کا انسٹیٹیوشنز تھے ان سے کوئی جواب ملا ہے؟ جو الزام ان پہ لگے ہیں
اس پہ تو وہ جواب دینے کو تیار ہی نہیں ہے. جو BRT منصوبہ کا کرپشن ہے، اس صوبہ کا ہر شخص اس سے واقف ہے. آج تک سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر پڑا ہوا ہے، اس کا حساب دینے کو تیار نہیں ہے. اس صوبہ کا جو سکینڈلز ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، اس کے اپنے سکینڈلز کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. ہر جیالہ جانتا ہے کہ قائد عوام نے جب اس کا باپ کو نوکری سے نکالا تو جانتا نہیں تھا، اس کو جانتا نہیں تھا، بس یہ جانتا تھا کرپٹ تھا تو اس کو بھگانا تھا، اور کرپٹ ہونے کی وجہ سے نکالا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ یہ ہر کسی آدمی پہ، ہر دوسرا آدمی پہ کرپشن کا الزامات لگاتا ہے، مگر اپنا کرپشن کا حساب دینے کو تیار نہیں ہے. نہ علیمہ اس کی بہن کی جو سلائی مشین سے باہر اربوں ڈالرز کے، اربوں روپے کے بلڈنگز خریدے گئے ہیں، نہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار. جو الزام لگ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پیسہ پہنچانا پڑتا ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ سے لے کے نچلے پنجاب کے پیون کا چناؤ تک، اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. فورن فنڈنگ کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی پہ الزام لگا ہے پچھلے 30 سال سے، ہر الزام کا جواب ہم جلسہ میں نہیں، ہم پارلیمان میں نہیں، ہم عدالت میں جا کے دیتے ہیں، عدالت میں جا کے ثابت کرتے ہیں، باعزت بری ہوتے ہیں. اس نے کرپشن کے سارے ریکارڈز توڑے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ خان صاحب کی حکومت میں، عمران کی حکومت میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کرپشن ہو چکا ہے. یہ اب بیرونی ادارے کہہ رہے ہیں، اس کا اپنا پسندیدہ ادارہ کہہ رہا ہے، اور ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اپنا شکست دیکھتے ہوئے اب اس نے اداروں پہ حملے کرنے کی کوشش کی ہے. اب وہ سلسلہ نہیں ہے جس کا مقابلہ ہم کر رہے تھے. جو آپ کا مطالبہ تھا کہ 2018 کے سلیکشنز میں کسی ایک شخص کے لیے ہم اپنا ادارہ کو متنازع نہیں بنانا چاہ رہے تھے، اور افسوس کے ساتھ اس الیکشن میں ہر ادارہ متنازع ہوا. اور 3 سال سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ عمران ہر ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس بنانا چاہ رہا ہے، ہم اس کو نہیں بنانے دیں گے. یہ چاہتا ہے تو میڈیا ہو تو میرا اپنا ٹائیگر فورس کی طرح ہو، یہ چاہتا ہے کہ نیب ہو تو میرا اپنا ٹائیگر فورس کی طرح ہو، یہ چاہتا ہے کہ عدلیہ ہو مگر اس کا اپنا ٹائیگر فورس کی طرح ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہر ادارہ ٹائیگر فورس بن کے اس کا کام کرے. ہمارا آئین کہتا ہے کہ چاہے وہ عدلیہ ہو یا ہمارا فوج ہو یا ایسا کوئی ادارہ ہو، ان کا کوئی سیاست سے جوڑ نہیں ہو سکتا. عمران کو یہ معلوم ہے کہ صاف و شفاف الیکشنز میں اس کو شکست کا سامنا کرنا، اور اب چاہتا یہ ہے کہ اگر اس کو نہیں کھیلنا دیں گے تو یہ کسی اور کو بھی نہیں کھیلنا دینا چاہتا ہے. یہ ملک کسی ایک جماعت کا، کسی کے ایک شخص کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا ہے.
پاکستان کے عوام صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام آزادی چاہتے ہیں کہ جو وہ جی چاہے وہ اپنا نمائندہ منتخب کرے. یہ آج تک ہمیں نہیں بتا سکا کہ یہ کس کو جانور کہہ رہا تھا. پاکستان کے عوام اس بات کا جواب چاہتا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم جانور ہے. یہ جنگل کا قانون چاہتا ہے. خود جنگل کا قانون چاہتا ہے. ہم آئین میں یقین رکھتے ہیں. ہم وفاق میں یقین رکھتے ہیں. ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی آنے والا انتخابات صاف و شفاف انتخابات ہوں گے. آنے والے انتخابات میں ہم دھاندلی کی اجازت نہیں دیں گے. اور یہ جو عدم اعتماد ہے یہ ہمارا جمہوریت کے لیے ایک امتحان ہے. نیوٹرالٹی کے لیے ایک امتحان ہے. پاکستان کی وفاق کے لیے ایک امتحان ہے. ہم پرامن طریقے سے جمہوری طریقے سے اس امتحان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری ہمارا عدم اعتماد، ہمارا آئینی پروسیس جمہوری طریقے سے مکمل کیا جائے. جو جیتتا ہے وہ جیتتا ہے، جو ہارتا ہے وہ ہارتا ہے. مگر ہم جیسے جنرل الیکشن میں دھاندلی برداشت نہیں کر سکتے، ویسے ہم اپنا عدم اعتماد میں کوئی دھاندلی برداشت نہیں کریں گے. اور یہ اس کا آخری راستہ ہے. اس کا شکست نظر آ رہا ہے. ابھی اس کو پتا ہے، معلوم ہے کہ اب اس نے اگر جیتنا ہے تو صرف دھاندلی کے تھرو جیتنا ہے. مگر یہ 2018 نہیں ہے. اب پاکستان کے عوام آپ کو پہچان چکے ہیں. اب کوئی سلیکشن نہیں ہوگا. کوئی آپ سے ہاتھ ملانے تک بھی تیار نہیں ہے. آپ کہتے ہو کہ جو آپ کے ساتھ نہیں دیں گے وہ شادی میں نہیں جا سکیں گے، ان کے بچے اسکول میں نہیں جا سکیں گے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے نہ بائی الیکشن جیت سکا، نہ لوکل باڈی الیکشن جیت سکا. تو نے کون سا جنرل الیکشن جیتنا ہے؟ جو وقت کے ظالم کے خلاف کھڑا ہوگا، جو وقت کا یزید کا مقابلہ کرے گا، اس کا نام تو تاریخ میں رقم ہوگا. پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے پارلیمان میں بیٹھا ہوا ہر شخص سے کہ سلیکٹڈ کے ساتھ نہیں، عوام کے ساتھ دو. مہنگائی کے ساتھ نہیں، عوام کے ساتھ دو. تاریخی غربت بے روزگاری کے ساتھ نہیں، عوام کے ساتھ دو. ہر سیاستدان جاتا ہے، ہر شہری جاتا ہے کہ اس شخص کو جانا ہے تاکہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں میڈیا کے تھرو کہ اب ہم نے جمہوریت سے احتساب لینا ہے. ہم نے اپنا ووٹ سے حساب لینا ہے. ہاں، آپ نے لوکل باڈیز میں اپنا ووٹ سے حساب لینا ہے. عدم اعتماد میں ہم اپنا ووٹ سے حساب لیں گے. اور عام انتخابات میں جمہوریت کا انتقام ہوگا. جیے بھٹو آپ سب کا السلام علیکم. نعرے بھٹو. جب بھی میں مالاکان آتا ہوں تو میں ویسے ہی محسوس کرتا ہوں جیسے میں اپنا لاڑکانوں پہنچا ہوں.